السلام علیکم دوستو، سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو آل پہ کیجئے ہمارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. زندگی کا بنیادی مقصد حق تعالی شانہ کی عبدیت اور بندگی کا حق ادا کرنا ہے۔ اصلاً ہم اس دنیا میں اسی کے لیے پیدا کیے گئے، باقی سب چیزیں ضمنی۔ اصلاً ہم اس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ بندے اس کائنات میں وجود پانے کے بعد اور عقل و فکر کے اعتبار سے بالغ ہونے کے بعد اپنی زندگی حق بندگی ادا کرنے میں صرف کریں، یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ اس کے علاوہ ہے وہ سب اسی ایک مقصد وحید کو پورا کرنے کے واسطے۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کی رنگینیوں میں، اس کی رعنائیوں میں، اس کی دل ربائیوں میں، اس کی چمک دھمک میں، اس کی دل فریبیوں میں دھوکے کا شکار ہو کر کسی کا ہو رہتا ہے اور مقصد حیات ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سارے کاموں میں لگا ہوا ہے، دن رات مشغول ہے، مصروف ہے۔ پھر یہ ساری مصروفیات میں اگر غور کیا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ مقصد حیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم اس سے بے خبر ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ جو ہماری مصروفیتیں ہیں، جو ہمارے کام کاج ہیں، جو ہماری انسانی برادری اور انسانی سماج کے تقاضے ہیں، ان سب تقاضوں کا مقصد حیات سے جوڑ لگ سکتا ہے، لیکن مقصد حیات متعین ہو اور وہ اولین مقصد اس کا بچہ، کھانا کمانا، شادی بیاہ، بال بچوں کی پرورش، ان کے لیے مسائل کا اٹھانا، اس کے لیے تجارت کرنا، زراعت کرنا، مزدوری کرنا، ذریعہ معاش اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں بھی ہمارے مقصد زندگی کا کے حق میں معاون بن سکتے ہیں، مددگار کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن یہ مقصد حیات نہیں۔ جو چیز انسان کمائے اور کما کر اپنے لیے کام میں نہ لا سکے، وہ مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی دنیا کماؤ، اپنی کام نہیں آنے والی۔ جو بڑے بڑے ارب پتی، کھرب پتی اس وقت نیشنلی انٹرنیشنلی دنیا کے مال کے اعتبار سے 10 ٹاپر ہیں، 5 ٹاپر ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ، کیا پیسہ ہے، دنیا ان کی جھولی میں پڑی ہوئی ہے۔ لیکن کیا جس دن یہ زندگی ختم کر لیں گے اس دن ان کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ اس دن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ کوئی ان کے ساتھ کچھ بھی مال بھیجنے کے لیے تیار نہیں، اس کے ساتھ کچھ بھی بن۔ ابھی قریب زمانے میں
جاپان کے بادشاہ کا دنیا سے گزرنا ہوا، انگلینڈ کی ملکہ کا دنیا سے گزرنا ہوا، اور عجیب و غریب خبریں سامنے آئیں۔ کروڑ ہا کروڑ روپیہ، ان گنت بے حساب پیسہ ان مردوں کے مرنے کے بعد ان پر صرف کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی اسی دنیا میں صرف کر لیا گیا ہے، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ ان کو تو ایسے بھیج دیا جاتا ہے۔ عیسائی لوگ تابوت میں بند کرتے ہیں، اور جن ملکوں میں یہ ضوابط و قواعد کے تحت ہے وہاں پر سب کو بند کیا جاتا ہے، بند کر کے سپرد خاک کیا جاتا ہے، مٹی کے حوالے کیا جاتا ہے۔ چاہے کتنا زندگی میں انہوں نے تعیش کیا ہوگا، زندگی میں چاہے ان کا یومیہ خرچ ہزاروں خاندانوں کو پال سکتا ہوگا، زندگی کے بعد جب مر گئے تو ہفتہ 10 دن ان کو جو رکھا گیا دنیا میں مرنے کے بعد بھی اس پر کروڑ ہا کروڑ پاؤنڈز خرچ کر دیے گئے ہوں، ڈالرز خرچ کر دیے گئے ہوں، تو وہ بھی یہی ہوئے ہیں۔ اور لوگوں کے زندوں کے لیے ہوئے ہیں، مردوں کو اس سے کیا ملا ہے؟ زندے مردے کو کچھ بھی نہیں ملا، مردہ بیچارہ خالی ہاتھ دنیا سے گیا۔ تو وہ دولت کس کام کی جو ہمیں ہی کام نہ دے، ہمارے ہی کام میں نہ آئے، وہ کس کام کی؟ اس لیے اگر ہم مقصد حیات کو نہیں پہچانیں گے تو ایسی ہی حماقتیں ہوں گی، ایسی ہی جہالتوں کا ثبوت دیں گے۔ مقصد حیات کو پہچانیں گے اور حیات دینے والے کو پہچانیں گے۔ کس نے زندگی دی ہے ہمیں؟ کون ہمارا مالک ہے؟ ہم کس کے مخلوق ہیں، مملوک ہیں، محکوم ہیں؟ کون ہے؟ جب اس کو پہچان لیں گے تو اس کے لیے ہم زندگی گزاریں گے۔ جب اس کے لیے زندگی گزاریں گے تو زندگی کا لمحہ لمحہ ہمیں اپنے مرنے کے بعد کام آئے گا۔ ایک ایک لمحہ کارآمد ہو جائے گا، مفید ہو جائے گا۔ جو لوگ اللہ کے لیے جی رہے ہیں وہ اللہ کے لیے جی رہے ہیں، اور دنیا میں اکثریت وہ اپنے آپ کے لیے جی رہی ہے، اللہ کے لیے نہیں جی۔ اللہ کے لیے جینا یہ زندگی کا مقصد ہے، واحد مقصد ہے۔ جب اللہ کے لیے جئیں گے تو ہمارا جینا اللہ کی چاہت کے مطابق ہوگا، ہماری چاہت کے مطابق نہیں۔ ہر آدمی اپنے محبوب کو خوش کرنا چاہتا ہے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی اداؤں سے، ہر چیز سے اپنے محبوب کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ جب ہمارا محبوب حق جل مجدہ ہیں تو کیوں نہیں ہم اپنے ہر قول، فعل اور اداؤں سے ان کو خوش کرنے کی فکر کرتے ہیں؟ ہمیں بھی تو یہی کرنا چاہیے۔ یہ فطرت ہے، محبت ایک ہی ہوتی ہے۔ محبت کی جو محبت کا مزاج ہے، جو محبت کی کیفیت ہے، وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہوتی ہے۔ محبت کسی کی جانب دل کے جھک جانے کا نام ہے۔ جب ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں جن سے ہمیں محبت ہے، ہم ان کو اپنے قول سے بھی خوش کر رہے ہیں، اپنے فعل سے بھی خوش کر رہے ہیں، اپنی اداؤں اور اپنے انداز سے بھی ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اب پھر ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا محبوب حق تعالی شانہ ہیں، تو ان کے لیے ہم اپنے اقوال کو ان کی خوشی کے مطابق، افعال کو ان کی خوشی کے مطابق، اور اپنے انداز اور اپنے نیاز کو ان کی خوشی کے مطابق بنائیں۔ بنانے کی فکر کتنے لوگوں کو ہے؟ دنیا میں بہت کم بندے ہیں جو اس لیے جی رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ بہت کم بندے ہیں جو اس لیے زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور زندگی کی آرزو اور تمنا رکھتے ہیں، درازی عمر کی دعائیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ انہیں اور موقع مل جائے اپنے رب کو راضی کرنے کا، انہیں اور موقع مل جائے اپنے اللہ کو خوش کرنے کا۔ بس اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں۔ جو اس مقصد کے لیے جی رہا ہے وہی بندہ کہلانے کے قابل ہے، اور جس کا یہ مقصد اوجھل ہو گیا ہے نظروں سے، اور وہ اس عارضی زندگی کی
راحت و آرام کو سب کچھ سمجھتا ہے تو پھر وہ بڑے خطرے میں ہے، اور وہ شخص اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو نہیں پائے گا، اپنی زندگی کے مقصد میں ناکام ہو جائے گا۔ اور میرے عزیزو، یہ زندگی ایک ہی دفعہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ انسان کو بار بار زندگی مل سکتی تو پھر چلو کسی زندگی میں غافل ہے، اگلی زندگی کے لیے امید کرے کہ میں اگلی زندگی میں کچھ کر لوں گا، لیکن نہیں ہے نا، ایک ہی زندگی ہے بس۔ اسی ایک زندگی کے بعد پھر کوئی زندگی اس دنیا کے لیے اور کام کرنے کے لیے ہم کو نہیں دی جائے گی۔ پھر زندگی ملے گی مگر وہ زندگی بدلے کے واسطے ہوگی، وہ زندگی کمائی کے واسطے نہیں، کسب کے لیے نہیں ہے، کسب کا بدلہ لینے کے واسطے ہے۔ اچھے کا اچھا، برے کا بدلہ، برے کا برا بدلہ، اچھے کا اچھا بدلہ، وہ ملنے کے لیے ایک اور زندگی ہے، ابدی زندگی، دائمی زندگی، لافانی زندگی اللہ تعالیٰ اس کے بعد دینے والے ہیں ہم کو۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان ایمانیات میں داخل ہے۔ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، آخرت کو بھی جانتے تھے، لیکن ان کو یہ اعتقاد نہیں تھا کہ مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہی ایک چیز نہ مان کے ناکام ہوئے، اور بہت سی باتیں مانتے تھے لیکن یہ چیز ان کو قبول نہیں تھی کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے ہمارے ایمانیات میں اس کو شامل کیا گیا، والبعث بعد الموت۔ ایمان مفصل میں آخری جملہ یہ ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانا، اس پہ ایمان ہے ہمارا۔ ایسا نہیں ہے کہ مر کے ختم ہو جائیں گے، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اہل السنت والجماعت، اٹھائے جائیں گے، خدا کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ خدا تعالیٰ اس مقصد حیات کا ہم سے مطالبہ کرے گا، میں نے جس لیے تمہیں پیدا کیا تھا تم نے اس مقصد کو کس حد تک پورا کیا، اس کا اللہ مطالبہ کرے گا، جواب طلب کرے گا، جواب دینا ہوگا بندوں کو اللہ کے سامنے۔ ہم اسی مقصد سے بے فکر ہیں۔ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ، ہمارے جوان، ہمارے بچے سب غافل ہیں مقصد حیات سے، بس جی رہے ہیں جینے کے واسطے، جینے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، مرنے کے لیے پیدا کیے گئے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے لیے پیدا کیے گئے، اللہ کے سامنے لائے جانے کے لیے پیدا کیے گئے، ترازو کھڑی کی جائے گی اور حساب دیے جانے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ جہنم پر پل بنایا جائے گا، بال سے باریک، تلوار سے تیز، اندھیرا گھپ، اس پر سے گزرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اگر سنت و شریعت پر چلیں، جو دنیا میں بال سے باریک اور تلوار سے تیز نازک کام ہے شریعت پہ قائم رہنا، پھر بھی شریعت پر قائم رہا تو اگر یہ پل پر سے گزر گیا ہے وہ پل پر سے گزر جائے گا۔ عدل والی زندگی گزاری ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم نہیں کیا، عدل کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو یہ ترازو میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں، قیامت کی ترازو میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ سب جو وہاں ہونے والا ہے اس کی یہاں تیاری ہو رہی ہے، ہر چیز جو وہاں ملنے والی ہے اس کی یہاں تیاری کرائی جا رہی ہے۔ یہ دنیا تیاری کرنے کی جگہ ہے، الاستعداد للموت، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں جینے کے لیے کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں جینے کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ ارے بھائی مرنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ مرنے کے لیے کرنا اصل مقصد ہے زندگی کا، مرنے کے لیے کریں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف کے بڑے ماہرین ہیں اور امام بخاری کے مزاج آشنا ہے۔ حافظ ابن حجر نے بھی صراحت کی ہے
کہ غور کرنے سے پتہ چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جتنی کتابیں لکھی ہیں، یعنی کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الاذان، کتاب الوضو جیسے کتابیں ہوتی ہیں، ایسی کتابیں لکھی ہیں۔ اخیر تک جتنی کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کا اختتام آخرت کی یاد دہانی پر کرتی ہے، ہر کتاب کا اختتام۔ اسی طریقے سے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی دہائیوں تک بخاری شریف پڑھاتے رہے اور اس میں ان کو بڑی حذاقت و مہارت حاصل ہوئی۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ امام بخاری جتنی کتابیں لکھی ہوئی، ہر کتاب کا اختتام موت کی یاد پر کرتے ہیں، موت یاد دلا کر اسے ختم کرتے ہیں۔ اور طالب علموں کے سامنے بات آتی رہتی ہے کہ صاحب بعض جگہ آخری حدیث میں سے نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو طالب علم لوگ کہتے ہیں بھئی یہاں تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آخرت کا ذکر کہاں ہے اس میں، لیکن جب اس میں غور کیا جائے تو غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ آخرت کا موت کے ذکر پر ہی خاتمہ کیا ہے، تاکہ بتا دیا جائے کہ ہر چیز کا آخر وہ اس کی موت ہے، اس کا خاتمہ ہے، اور تمہاری بھی زندگی کا ایک آخر ہے، جو یوم الآخر ہوگا وہ تمہارا خاتمہ ہوگا۔ خاتمے سے بے خبر جینا نہیں چاہیے اس دنیا میں، ہمیشہ آخرت کی فکر کرنا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ جتنے معصیتیں دنیا میں ہو رہی ہیں، جتنے گناہوں کا صدور ہم سے ہو رہا ہے، جہاں جہاں ہم غفلت کو دیکھیں گے، آپ وہاں اس کی وجہ کو تلاش کرو تو آخرت کو بھول جانا ہے، موت کو بھول جانا ہے۔ ہر معصیت کا سبب یہ ہے، ہر غفلت کا سبب یہ ہے، موت کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے۔ آخرت سامنے ہو، نگاہوں سے اوجھل نہ ہو تو آدمی خود سیدھا چلتا ہے، خود سیدھا چلتا ہے۔ اس لیے اہل علم نے فرمایا ہے کہ عقیدہ آخرت ایسا عظیم الشان عقیدہ ہے جو آدمی کی زندگی کا مرشد ہے، اس کا ہادی ہے، سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ آخرت سامنے ہو تو خود ہی سیدھا چلے گا۔ جو آخرت کے منکر ہیں وہ مشرک بنے، کافر بنے، منافق بنے، بے ایمان بنے، بے دین بنے، اور جو لوگ آخرت کے منکر نہیں ہیں لیکن آخرت سے بے خبر اور غافل ہیں تو وہ فاسق بنے، فاجر بنے، ملحد بنے، بے دین بنے، اور پھر یہ چیز جب آگے بڑھ جاتی ہے تو آدمی کو کافر بھی بنا دیتی ہے، مرتد بھی بنا دیتی ہے۔ غفلت کا خاتمہ بہت خطرناک ہے، اس لیے غفلت کو زندگی میں آنے نہیں دینا چاہیے۔ ہمیشہ بیداری کے ساتھ، تیقظ کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بھائی مرنا ہے، ہم کو مرنا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس کو اگر ہم یاد رکھیں گے تو ہماری زندگی صحیح چلتی ہے، عدل پہ قائم رہتی ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ گناہ اللہ کی غضب کا سبب ہے، اور جو اللہ کے غصے کا سبب ہے ہم اس کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ وہی جائے گا جو بھول جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اب کیا ہوگا بھائی؟ اب تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں، ان کی توبہ ہی نہیں۔ جو گناہ کر رہے ہیں، گناہوں سے مست ہیں، مگن ہیں۔ للذین یعملون السیئات، گناہوں کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے،
اور سیئات میں، معصیات میں دن رات مگن ہیں، 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانیوں میں پڑے، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان کے سامنے موت آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، حاضر ہو جاتی ہے موت ان کے سامنے، قال انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا لیست التوبہ، یہ کوئی توبہ نہیں ہے، یہ تو توبہ کا مذاق ہے۔ اب کیا توبہ کر رہا ہے؟ جب موت آ ہی گئی تو اب کیا توبہ کرے؟ اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور نہ ان کی توبہ ہے الذین یموتون وہم کفار، جو کفر ہی پہ مر گئے، ان کی بھی توبہ نہیں اور اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، پھر کس کی توبہ معتبر ہے؟ للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، جو لوگ نادانی سے، جہل سے، اپنے نفس کے تقاضوں سے مغلوب ہو کر، آخرت کو بھول کر زندگی میں نافرمانیاں کرتے ہیں، اور جیسے یاد دہانی ہو جاتی ہے، ذہن میں آ جاتا ہے ارے بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی سے وہ توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ بھئی بہت سے گناہ جہالت سے نہیں ہوتے بلکہ جان بوجھ کے بھی ہوتے، یہاں اللہ نے توبہ کی قبولیت کے لیے بجہالۃ فرمایا، تو اگر کوئی جان بوجھ کے کرے تو کیا نہیں معاف ہوگی توبہ کی؟ توبہ نہیں قبول ہوگی؟ تو علماء نے فرمایا جو بھی گناہ کرتا ہے جہالت سے ہی کرتا ہے، چاہے وقتی جہالت ہو۔ کیا مطلب؟ جس وقت گناہ کیا ہے تب اللہ تعالیٰ کی عظمتیں اس کے ذہن میں نہیں ہیں، جاہل ہو گیا تھا گویا اللہ تعالیٰ کی عظمت سے، تو گناہ کر بیٹھا۔ تو جب بھی گناہ ہوگا وہ جہالت سے ہوگا، آخرت کو بھول کر، اللہ کو بھول کر ہوگا۔ اللہ یاد ہو اور آخرت یاد ہو تو کیسے کرے گا بھائی؟ آدمی کر ہی نہیں سکتا گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ پہلے بار بار سنایا جا چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور وہ غریب آدمی تھا، قحط پڑ گیا، خشک سالی ہو گئی پورے علاقے میں، بارش رک گئی تو خشک سالی ہو جاتی، نہ انسانوں کے لیے پیداوار ہو سکی نہ جانوروں کے لیے، سب پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ اس غریب آدمی نے اپنی بیٹی سے کہا، جوان بچی سے، کہ بیٹی اب ہم بہت بری حالت میں ہیں، ہمارے لیے سوال جائز ہو گیا ہے، کسی سے کچھ مدد مانگ کے لاؤ، کچھ انتظام کریں کھانے کا، اب تو زندگی پہ آ پڑی۔ تو وہ بچی گئی اور کسی مالدار نوجوان سے اس نے کہا کہ ہمارے حالات بہت بد سے بدتر ہو گئے ہیں، آپ اللہ کے لیے کچھ ہمارا تعاون کر دیجیے، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، آپ ہمارا تعاون کر دیجیے۔ تو نوجوان نے دیکھا کہ جوان لڑکی ہے، حسین و خوبصورت ہے، محتاج ہے اور اس وقت میں مجبوری کے عالم میں ہے، لہذا اس کا استحصال کیا جا سکتا ہے، اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، ایک شرط کے اوپر کہ مجھے اپنے اوپر قابو دینا، اگر یہ منظور ہے تو میں تمہاری مدد کروں۔ حالات بہت خراب تھے، باپ کی حالت دیکھ نہیں سک رہے تھے، اس لڑکی نے مجبوری میں اس کو مان لیا، شرط کو مان لیا، اس شرط میں اس نے اس کو مان لیا، اس نے مان لے جا کر کے گھر میں دے دیا، اپنی شرط پوری کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے سوچا کہ میں نے تو بہت اچھا کھیل کھیلا ہے،
بہت موقع کا فائدہ اٹھایا ہے، بہت خوش تھا، مست و مگن تھا، اور جب اس نے اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا تو یوں آتا ہے روایات میں کہ اس لڑکی، اس جوان لڑکی کے جسم کا ہر عضو ایسے حرکت کر رہا تھا جیسے ٹوٹ کے ایک ایک عضو الگ ہو جائے گا، ایسے کانپ رہا تھا، لگ رہا تھا کہ ایک ایک عضو ٹوٹ کے الگ ہو جائے گا۔ اس نے پوچھا یہ کیا حال ہے تمہارا؟ کہا مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، خوف خدا کا یہ حال ہو گیا۔ ایک مجبوری نے یہاں تک پہنچا دیا، لیکن خوف خدا دل میں تھا، دل میں سے نہیں نکلا خوف خدا۔ اس شخص کو بڑی عبرت ہوئی۔ اس شخص نے کہا اگر تو محتاج عورت ہو کر اللہ تعالی سے اتنا خوف کر سکتی ہے تو میں مالدار مرد ہو کر اللہ سے خوف نہیں کر سکتا؟ میں بھی اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ اور وہ ہٹ گیا، علیحدہ ہو گیا، اپنی چادر اپنے جسم پر لپیٹ لی اور اس سے کہا کہ اٹھو اور جاؤ، اور جو کچھ میں نے تم کو دیا تھا سب معاف ہے اللہ کے واسطے۔ بھیج دیا اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے وحی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جائیے فلاں ابن فلاں سے ملیے اور اس سے کہیے کہ اس کے خوف خدا کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے غضب سے بچا لیا ہے اور اس کی بخشش کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور انہوں نے کہا تو نے کوئی خاص عمل کیا ہے جو تو ہی جانتا ہے اور تیرا رب جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ کیا خاص عمل تو نے کیا؟ اس لیے کہ سماج میں کوئی دیندار، متقی، پرہیزگار، اللہ والا مشہور نہیں تھا۔ وہ ایک اپنا کاروبار کر لینے والا انسان تھا، ایک اپنی زندگی دنیا کی بنانے والا انسان تھا۔ سماج میں کوئی اسے متقی، پرہیزگار نہیں سمجھتا۔ اس لیے حضرت نے پوچھا کوئی عمل ہے بھائی تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں ہے؟ کسی کو پتا نہیں، ہمیں تو نہیں پتا کیا ہے؟ اس نے تفصیل سنائی، رات ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ بس اس کا خوف دیکھ کر مجھے عبرت ہوئی اور میں بھی اللہ سے ڈر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مبارک ہو تجھے، تیرا اللہ سے ڈرنا اللہ کے ہاں مقبول و معتبر ہو گیا اور اللہ نے تیری بخشش کر دی۔ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر لگتا، مجھے اللہ کا ڈر لگتا، انی اخاف اللہ۔ عورتوں میں بھی تھا خوف خدا، مردوں میں بھی تھا خوف خدا، لیکن اس دور میں نہ عورتوں میں خوف خدا ہے نہ مردوں میں خوف خدا ہے۔ اب ہم معصیتوں سے بچیں تو کیسے بچیں، طاعات کو کریں تو کیسے کریں، اور دین کے شریعت کے رستے پہ جمیں تو کیسے جمیں؟ اللہ کی محبت ہے نہ اللہ کا خوف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کیا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ اللہ پاک اتنی خشیت اپنی ہمیں دے دیجئے جو ہمارے اور آپ کی نافرمانی کے بیچ میں آ جائے، پہنچنے نہ دے نافرمانی۔ تہجد کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے موقع پر یہ بھی پڑھتے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ کون پڑھ رہا ہے؟ جو معصوم عن الخطا ہے،
جو اللہ کی حفاظت میں ہے، جو اللہ کی امان میں ہے، وہ اللہ رب العزت سے ڈر رہا ہے، اور رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز میں اللہ سے کہہ رہا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، مشرق سے مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے، اے اللہ میرے اور گناہ کے بیچ میں اتنا فاصلہ کر دیجئے، مجھے کوئی مناسبت ہی نہیں، مشرق والے کو مغرب کی ہوا بھی نہیں لگتی، مجھے مشرق مغرب کا فاصلہ کر دیجئے، یعنی مجھے بچا لیجئے، محفوظ رکھیے گناہ سے، نافرمانی سے۔ اللہم اغسل خطایا، میری خطائیں، نبی فرما رہے ہیں جو خطا ہی نہیں کرتا، جو خطا کرتا نہیں ہے، معصوم ہے۔ تمام امت میں اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی معصوم عن الخطایا ہے، صغائر سے بھی کبائر سے بھی، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ قبل از نبوت بھی معصوم تھا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، لیکن نبوت کے بعد تو اجماعی عقیدہ ہے مسلمان، نبی معصوم ہے خطا سے۔ جو معصوم عن الخطا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم اغسل خطایا، اے اللہ میری خطاؤں، میری خطاؤں، خطایانہ کہتے تو ہم تعویل کر لیتے کہ امت کی خطاؤں کے لیے دعا مانگ رہے ہوں گے نبی، لیکن یہاں تو وہ بھی گنجائش نہیں ہے، نبی فرما رہے خطایا، میری خطاؤں دھو دیجئے، بالماء والثلج، پانی سے اور برف سے، وَنَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اور مجھے گناہوں سے ایسا دھلا ہوا پاک ستھرا بنا دیجئے جیسا کہ سفید کپڑا دھو کر ہر گندگی سے، میل سے، غبار سے صاف کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی میرے دل کو سفید صاف کر دیجئے گناہوں سے۔ اب یہاں تعویل کی کیا گنجائش ہے؟ یہ حق تعالی شانہ کی معرفت کاملہ کا اثر ہے جو نبی کے قلب پر پڑا، اللہ کی معرفت کامل کا اثر ہے نبی کے قلب پر، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگ رہا ہے دعا جیسے کوئی خطا کار اللہ کے سامنے کھڑا ہو، حالانکہ خطا کار نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ نبی نے واحد متکلم کے الفاظ سے خطاؤں کو اپنی ذات سے منسوب کر کے اللہ سے مانگ کر دراصل مجھے سکھایا ہے کہ امتی کو کیسے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ تم خطا کار، تم ایسے کھڑو اللہ کے سامنے اور ایسے بولو اللہ تعالیٰ سے، یہ تعلیم دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے گناہ معاف کرا رہے ہیں۔ اگر ہوتے بھی تو ان کے لیے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ولیتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، بہت کافی تھا، تسلی کے واسطے، اطمینان کے واسطے، بے فکری کے واسطے کافی تھا کہ بے فکر ہو جاتے نبی اس آیت کے بعد۔ یہ آیت تو قرآن کی آیت ہے، نہ شک کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے، تو ان کو بے فکر ہو جانا چاہیے تھا نا، لیکن دیکھو نبی بے فکر نہیں ہے اور دعائیں مانگ رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس امت کو سکھائیں کہ میرے امتیوں میں تو خیر معصوم ہوں، محفوظ ہوں، اللہ کی پناہ میں ہوں، اس کی نگرانی میں ہوں، ہر قول و فعل اللہ میری اپنی نگرانی میں کرا رہا ہے، لیکن تم نہیں ہو، تم معصوم نہیں ہو، تم محفوظ نہیں ہو، تم نفس و شیطان کے مکائد سے کہیں بچ نہیں سکتے، سب پر مسلط کیا گیا ہے شیطان اور نفس، لہذا تم اس میں مبتلا ضرور ہو جاؤ گے، تو تمہیں مجھے دیکھ کر سیکھ لینا چاہیے،
اور یہ اپنا مزاج بنا لو کہ گناہ کرنا نہیں ہے، اور اگر ہو جائے تو امام الانبیاء توبہ کر رہے ہیں، تم کو کیا ہو گیا توبہ کرنے؟ تم توبہ کرو۔ اور امام الانبیاء پچھلے پہر میں اٹھ کے خدا کو منا رہے ہیں، جبکہ خدا ان سے راضی اور خوش ہے، وہ خدا کے محبوب، خدا ان کا محبوب ہے۔ تو تم جو ابھی اللہ کو راضی نہیں کر سکے، ابھی اللہ کو اپنے اعمال کے ذریعے خوش نہیں کر سکے، ابھی تمہاری بہت سی بے اصولیاں، بدعنوانیاں اور تمہارے ذنوب، سیئات، حتیٰ کہ معصیات تم کو خدا سے دور کر رہے ہیں، تو تم کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس وجہ سے کہ مقصد حیات ہمارے مد نظر نہیں۔ بھئی کیوں پیدا کیے گئے یہ ہمارے مد نظر ہے۔ اگر زندگی کا مقصد مد نظر ہوتا تو پھر بندگی کی کوشش میں کمی نہ کرتے، اور جہاں بندگی کے خلاف کچھ ہوا وہاں پر تڑپ جاتے، فکر مند ہو جاتے، توبہ کرتے، اللہ کے راضی کرنے تک سکون نہ ملتا۔ اللہ راضی ہو جائے اس وقت تک سکون نہیں، اس لیے کہا ثم یتوبون من قریب، فوراً سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، کیونکہ ایمان والا غافل نہیں ہے، کوشش کر رہا تھا کہ گناہ نہ ہو۔ جو گناہ نہ ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور بچتا رہتا ہے اور بہت دنوں تک محفوظ رہتا ہے، پھر اس سے گناہ ہوتا ہے تو احساس اس کے دل میں جاگتا ہے، اسی کی یہ شان ہے ثم یتوبون من قریب، فوراً توبہ کرتا ہے۔ اور جو گناہوں کو دھڑلے سے کرتا رہتا ہے اور اسے احساس کچھ بھی نہیں ہوتا، اس نے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہوتی ہے، اس کی تمنا نہیں ہے کہ میں پاک رہوں، پاکیزہ رہوں، عفیف رہوں، پاک دامن رہوں، اس کی آرزو اور اس کی تمنا نہیں ہے، تو اس سے گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں، پر اس کے دل کے اوپر جو بھی نہیں رہتی، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ الذین عملوا السوء، یہ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، مضارع ہے اور استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ یعملون السیئات، کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور مومنین کے لیے کیا فرمایا؟ عملوا السیئات، وہ ماضی ہے، وہ مضارع نہیں، عملوا السیئات، ہو جاتا کبھی اس سے گناہ، کرتا رہتا نہیں ہے مومن، کافر کرتا رہتا ہے، اس لیے یعملون السیئات فرمایا، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، دھیان بھی نہیں دیتا، توجہ بھی نہیں دیتا، اور پھر موت آ جاتی ہے۔ اب موت کو دیکھ کر کچھ سجائی نہیں دیتا، اب کہتا ہے انی تبت الآن، اب فائدہ کیا ہے بھائی، تیری توبہ توبہ ہی نہیں، اب نہیں ہے اس توبہ۔ فرعون نے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، اللہ نے فرمایا الآن، اب موت کو دیکھ کر کوئی فائدہ نہیں قبول کروں گا، بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے تجھے عبرت کا نشان بنا دوں گا، نہیں قبول کروں۔ تو بھائی ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جتنے سالکین طالبین ہیں کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے محبوب و پیارے بندے بن کر اس دنیا سے آنکھ بند کرنا اور اس دنیا سے گزرنا چاہتے ہیں۔ سالک کا تو یہی مطلب ہے، طالب کا تو یہی مطلب ہے، طالب دنیا تو نہیں ہے، وہ طالب آخرت ہے، طالب اللہ ہے۔ اور پھر اس کے باوجود گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ نہیں کرنا چاہتا تو فائدہ کیا ہے؟ کیسے طلب پوری ہوگی؟ وہ طالب صادق نہیں ہے، طالب کاذب ہے، بولتا رہتا ہے لیکن طلب صحیح ہے ہی نہیں اس کے، صرف خیالات ہیں، امنگیں اور آرزویں۔ کیا آرزویں ہیں؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کم من حسرات دفنت فی الصدور، کتنی حسرتیں ہیں
جو سینوں میں دفن ہو گئی ہیں اور سینے قبور میں دفن ہو گئی. حسرتیں صدور میں دفن ہو گئی ہیں اور صدور قبور میں دفن ہو گئی. ختم. کم من حسرات، کتنی حسرتیں ہیں، کتنی حسرتیں ہیں، کتنے امنگ ہے جو ہم پا نہیں سکے زندگی. تو ایک نیک بننے کی امنگ بھی لے کے چلی جائیں بھائی. اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے. جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے پر چلنا چاہیے. کیا طریقہ ہے؟ سہل تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو راہ خدا میں چلنے کا خواہش مند ہے، جسے وصول اللہ کی تمنا ہے، اللہ تک پہنچنے کا، واصل باللہ بن جانے کا، اللہ تک پہنچنے کی جسے تمنا ہے. اصل میں آپ نے حدیث سنی کہ اللہ تک پہنچنا، ایسا محبوب و مقبول بندہ بن جانا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں، اس کی مغفرت ہو جائے، اسے جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے اور وہ جنت کی نعمتوں کا حقدار ہو جائے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت بندے سے خود پوچھے تو کیا چاہتا ہے؟ ساری عمر تو نے، وہ عمر کتنی تھی؟ شعور کے بعد، بلوغ کے بعد 50 سال 60 سال کتنے ملے؟ لوگ 70 75 گزر جاتے ہیں دنیا سے. بہت سے بہت عمر پا کے 80 پائیں، 82 85 پائیں تو بڑی بڑی عمریں کہلاتی ہیں. اس میں سے 15 سال نکال لو بلوغ سے قبل کے. اب اس نے خدا کی چاہت کو کتنے دن چاہا؟ کل ملا کے 60 برس، بہت سے بہت، کل ملا کے 70 برس، زیادہ سے زیادہ آپ کون کرے؟ کیا کرتا رہا کہ میں اپنی چاہتوں کو چھوڑو، سائڈ میں ڈالو. اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، بس یہی سوچتا رہا اور یہی فکر میں رہا. کتنا؟ 70 80 90 100 مان لو، اللہ کی چاہتوں کی فکر میں رہا. اب اللہ ابد الآباد میں ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں اللہ تعالیٰ بندے کی چاہت پوچھ رہا ہے. کیا چاہتے ہو بندے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ تم 100 سال تک میں کیا چاہتا ہوں یہ چاہ رہے، سوچتے رہے، فکر کرتے رہے، غم اٹھاتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے میری چاہت کے لیے. اب بولو تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ ہم سے پوچھے. چنانچہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے اللہ کی چاہت والی کام کی یعنی حسین زندگی گزاری، وہی زندگی خوبصورت ہے جس زندگی میں گناہ اور معصیت نہیں ہے، اور اگر ہو جائے تو باقی نہیں. وہی زندگی خوبصورت ہے. ایک نہایت خوبصورت چہرہ ہے، سب کے خوبصورت ہے. اگر اس کے اوپر کوئی داغ لگ جائے تو ارے بھئی یہ داغ بہت بدنما ہے، اس نے آئینے میں دیکھا، کپڑا لے کے پوچھا، صاف کر لیا، پھر خوبصورت، پھر خوبصورت. گناہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کے حسن پر داغ ہیں، دھبے. اللہ نے وہ اسنو پاؤڈر کے ہمیں دیا ہے کہ داغ دھبے دور کر لو اور پھر سے حسین بن جاؤ، پھر سے حسین بن جاؤ. کوئی حسین عورت بلکہ کوئی انسان، مرد ہو یا عورت، اگر اللہ نے حسن و جمال دیا ہے تو اس پہ داغ گوارا نہیں کرے، کسی قسم کا داغ گوارا نہیں کرے. بے چین ہو کر، فکر مند ہو کر اس داغ کو دور کر کے ہی چین پائے. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو زندگی میں نے تم کو دی ہے، اس زندگی کو حسین بناؤ، یہ زندگی خوبصورت میرے پاس لے کر کے آؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ نے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور
اپنے دوست احباب میں شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا پارٹ ہم آپ حضرات کی خدمت میں جلد از جلد لے کر آئیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آل پہ کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔